بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتح شریف جو کہ قرآن مقدس کی بڑی عظیم الشان اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت مبارکہ ہے، تو ایسی سورت مبارکہ کے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ 70 اونٹ پر کس قدر کاغذ آئے گا۔ 70 اونٹ، ایک اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے، اور پھر 70 اونٹ، اور یہ حضرت شیر خدا فرما رہے ہیں۔ تو غلاموں کا یہ عالم ہے، تو سرکار علیہ السلام کے علم کا کیا عالم ہے۔ اور پھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے جو ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا، اور اسی طرح سے پھر اللہ رب ذوالجلال کا علم جو کامل علم ہے اور غیر متناہی، جس کی حد ہی کوئی نہیں، اس تک ان کی حکمتوں کو جوں جوں علماء پر کھلتی جاتی ہیں، وہ آج 1400 سال سے بیان کر رہے ہیں۔ تو جو ندائے غیر اللہ تھی، یا رسول اللہ کہنا اللہ کے علاوہ، اس پر استمداد کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جیسے امداد و استمداد، جیسے بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو بیان کیا، تو اسی لیے تفصیل سے بیان کیا کیونکہ ہمارے زمانے میں اور کچھ عرصہ سے 100 سال کہہ دیں، پھر خصوصاً یہ جو صدی گزری ہے، اس میں دونوں جانبوں سے بہت زیادہ غلو کیا جانے لگا۔ زیادتی کیسے کہ شیخ ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن الہادی کے پیروکار جیسے علماء نجد، خوارج، وہ غیر اللہ سے استمداد و وصال کے بعد ان سے توسل سے دعا مانگنے کو وہ ناجائز قرار دیتے تھے، وہ اس کو عبادت ہی کہہ دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو بعض غالی اور ان پڑھ لوگ ہیں، اللہ سے دعا مانگنے کے معاملے میں اس کے بجائے ہر معاملے میں غیر اللہ کی دہائی دیتے تھے کہ بس صرف اور صرف، اور اسی پہ جھگڑا کرتے۔ تو دونوں جانب سے غلو ہوا ہے۔ ہم نے صرف اس چیز کو بیان کیا کہ جائز ہے، تو وہ انہی کو پکارتے ہیں اور انہی کی نظر مانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ قرآن مقدس، احادیث صحیحہ، آثار صحابہ، فقہائے اسلام کی عبارات کی روشنی میں حق کو واضح کیا جائے، اور ہم نے اس کو بڑا زبردست انداز سے اس کو بیان کیا تاکہ بلا وجہ کسی مسلمان کو مشرک نہ کہا جائے اور نہ اللہ سے دعا اور استعانت کا رابطہ قطع کیا جائے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ سے مانگنا ہی نہیں ہے، یا اللہ سے دعا ہی نہ کی جائے اور ڈائریکٹ ایسی کام کیا جائے، تو غلو جو ہے وہ یہ درست اور جائز نہیں ہے کہ حد سے آدمی بڑھ جائے، ایک جانب وہ کافر مشرک کہے اور یہ ضد میں آ کر وہ بالکل وہ اللہ کا نام ہی نہ لے، تو یہ دونوں چیزیں غلو میں آتی ہیں۔ تو درمیانہ جو راستہ ہے اور درست راستہ، اس پر ہم نے دلائل قائم کی، اور اس پر بڑی زبردست ہم نے الحمدللہ گفتگو کی اور دلائل کو اکٹھا کیا، اس لیے تاکہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں اور اللہ کے اولیاء کی توہین اور تنقیص نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اب بتوں کی آیتیں ان پر لگا دینا لازمی بات ہے، یہ تنقیصی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو غلو سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو پھر اہدنا الصراط المستقیم میں جو صراط مستقیم پر ہدایت کے حوالے سے چند چیزیں سماعت فرما لیں کہ اہد جو ہے یہ فعل امر ہے۔ بڑے سے جب امر کا صیغہ استعمال کیا جائے، یعنی امر کیا، جیسے کوئی حکم ہوتا ہے، جیسے کوئی بڑا چھوٹے کو کہے کہ کوئی کسی کام کرنے کا حکم دے، تو اس کو حکم کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم ہے۔ اب چونکہ اللہ کی شان براء البراء ہے، بلند ہے، وہ صاحب عزت ہے، اسی طرح سے جو برابر کا آدمی جب کسی کو کسی کام کرنے کی بات کرے کہ آپ یہ کام کریں، تو ہم یعنی ایک مرتبے کا، تو یہ التماس ہوتی ہے۔ اور جب چھوٹا بڑے سے کہے، جیسے مخلوق ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرے، اہدنا ہے صیغہ امر، لیکن اس کو عرض کہتے ہیں، یہ دعا کے لیے آتا ہے۔ تو اہد جو ہے یہ ہدایت سے مشتق ہے، یعنی ہدایت لفظ ہے اور اس سے یہ نکلا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں عام اس کو ایسے سمجھیں۔ علامہ راغب اصفہانی ہدایت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جو چیز مطلوب تک پہنچا دے،
یعنی جس چیز کا آدمی جس تک پہنچنے کا تقاضا کرتا ہے، جس تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، تو اس تک جو چیز مطلوب تک پہنچا دے، اس کی طرف ملائمت اور نرمی سے رہنمائی کرنا ہدایت ہے۔ اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ کیسے کہ فلاں شخص کو ہدایت دی، یعنی اس کی رہنمائی کی۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو 4 قسم کی ہدایت دی ہے۔ کتنی جی؟ 4 قسم کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 1، عقل اور شعور کی ہدایت اور بدیہیات کا، واضح چیزیں، ظاہر چیزوں کا علم ہر شخص کو عطا فرمایا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 ہے، فرمایا اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ عطا فرمائی پھر ہدایت دی۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ نمبر 3، توفیق الہی، جو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 17 ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جن لوگوں کو ہدایت کی توفیق مل گئی، یعنی جنہوں نے ہدایت قبول کی، اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمایا۔ نمبر 4، آخرت میں جنت کی طرف پہنچانا۔ قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے، فرمایا کہ جنتی کہیں گے اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ تو یہ چاروں ہدایتیں ترتیب وار ہیں، جیسے میں نے ترتیب سے 1 2 3 4، کیونکہ جس چیز کو ہدایت کی پہلی قسم حاصل نہیں ہے اس کو باقی قسمیں بھی حاصل نہیں ہوں۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ عقل اور شعور اور بدیہیات کا علم جو ہر کسی کو عطا فرمایا، کیونکہ جس کے پاس عقل شعور نہیں تو وہ مکلف ہی نہیں ہے، شریعت کے احکام اس پر نہیں ہے۔ جیسے حیوانات جاندار ہیں لیکن وہ صاحب عقل نہیں ہے۔ صاحب عقل یعنی ذوی العقول جو ہے وہ خدا کی مخلوق میں سے وہ 3 ہی مخلوقات ہیں۔ کون سی؟ انسان، جن اور فرشتے۔ باقی جیسے انسان عقل سے سوچتا ہے، کرتا ہے، ویسے باقی مخلوق کے پاس، حیوانات کے پاس، جانوروں کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اور جس کو دوسری قسم کی ہدایت حاصل نہیں ہوئی اس کو باقی 2 قسمیں بھی حاصل نہیں ہوں گی، اور جس کو تیسری قسم کی حاصل نہیں ہوئی جیسے کفار، اس کو چوتھی قسم کی ہدایت بھی یعنی جنت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے، اور جس کو چوتھی قسم کی ہدایت حاصل ہوگی، کون سی؟ جنت میں چلا جائے، تو لازمی بات اس کو پہلی 3 ہدایتیں بھی اللہ نے عطا فرما دی، کیونکہ جب جنت میں جانے کا سبب ہی ایمان ہے، تو ایمان جب لے کے آئے گا آدمی، غور و فکر کرے گا، تو لازمی بات ہے عقل و شعور سے آئے گا۔ تو یہ ساری ہدایتیں 4 کی 4 اس کو حاصل ہیں۔ یہ المفردات میں صفحہ نمبر 539 پر علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بڑی مشہور کتاب ہے لغت عرب کی، انہوں نے اس کو بڑی تفصیل سے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس تفصیل میں ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کی پہلی قسم وجدان ہے، جو انسان کو مبدأ ولادت میں عطا کیا جاتا ہے، جب اس کو بھوک اور پیاس کا ادراک ہوتا ہے، جب وہ غذا کی طلب کے لیے روتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے کھانے کے لیے، غذا کے لیے، اور چلاتا ہے۔ اور دوسری قسم حواس کی ہدایت ہے، اور یہ قسمیں انسان اور حیوان میں مشترک ہیں، اور اس میں بھی ہیں، انسان میں بھی ہیں، حیوانات میں۔ اور تیسری قسم عقل کی ہدایت ہے، جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ عقل کی ہدایت سے انسان حواس کی اصلاح کرتا ہے، جیسے صفراوی مزاج والا، مختلف مزاج ہوتے ہیں ہر کسی کے، طبائع مختلف ہیں۔ جو صفراوی مزاج والا ہے، میٹھی چیزوں کو کڑوا محسوس کرتا ہے، تو عقل ہدایت دیتی ہے کہ یہ میٹھی چیز ہے، عقل ہدایت دیتی ہے کہ یہ میٹھی چیز ہے۔ ہدایت کی چوتھی قسم دین اور شریعت کی ہدایت ہے، اور ہدایت کی 5ویں قسم توفیق ہے۔ تو جیسے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا وجدان، حواس اور عقل کی ہدایت کے متعلق، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، سورہ بلد کی آیت 8 9 اور 10 ہے
کہ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں، زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی دونوں واضح راستے دکھائے، یعنی دکھائے ہیں۔ تو اسی طرح سے اصل مقصد جو ہے دین اور شریعت کی ہدایت کے متعلق فرمایا، پھر ہدایت کی توفیق کے متعلق اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اصل مقصد اللہ جل جلالہ کی ذات کا دیدار ہے، اس کی رضا اور جنت الفردوس کی ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے حصول کے لیے اللہ نے پہلے ہمیں وجدان، عقل، شعور، حواس سے ادراک کی ہدایت عطا فرمائی، پھر جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے واسطے سے ہم کو دین اور شریعت کی ہدایت میسر کی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دین اور شریعت پر چلا اور اس کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم کو جنت کی ہدایت حاصل ہو سکے۔ صراط مستقیم اس کا معنی کیا ہے؟ دو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت میں صراط مستقیم کہتے ہیں، اور شریعت میں صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ مراد وہ عقائد ہیں۔ شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہے جو سعادت دارین تک، دونوں جہانوں میں آدمی کو سعید بناتے ہیں، سعادت مند بناتے ہیں، خوشبخت بناتے ہیں، ایسے عقائد، یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کر تمام انبیاء اور رسل اعظام مبعوث کیے گئے، اور ان تمام کی نبوتوں اور رسالتوں کو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم کر دیا گیا۔ جس دین سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو صحیح معرفت، ان کی صحیح معرفت حاصل ہو، اور تمام احکام شرعیہ کا، شریعت کے حکموں کا علم ہو، وہ صراط مستقیم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ صراط مستقیم کا خاص معنی ہے، اور اس کا عام معنی یہ ہے کہ تمام اخلاق، اعمال اور امور میں افراط اور تفریط کے درمیان متوسط طریقہ، نہ آدمی حد سے بڑھے اور نہ اس کم کرے گھٹائے، بلکہ درمیانہ اور متوسط راستہ۔ تو خواص مسلمین کے نزدیک صراط مستقیم کا جو معنی ہے، یہ بڑی توجہ طلب اور خوبصورت بات ہے کہ کفر، فسق، جہل اور ہوائے نفسانیہ، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو عربی میں، ہوائے نفسانیہ، نفسانی خواہشات کے جہنم کی پشت پر علم، عمل، خلق اور حال کے اعتبار سے شریعت پر استقامت کا پل۔ اس کی اب تفصیل ذرا آسان انداز میں مزید کیا ہے؟ اس معنی میں صراط مستقیم سے ذہن آخرت کے پل کی طرف متوجہ ہوتا، جو پل صراط ہے۔ تو اس کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں جیسے شرح قائد نصفی میں بھی بیان فرمایا گیا، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور اسی کو پھر تمام نے بیان فرمایا کہ پل صراط کے متعلق احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں وہ یار وہ کیسے، اب نعوذ باللہ ایک وہ بدبخت کہنے لگا، بڑی حیرانگی ہوئی ہمارے ادھر قریب ہی میں تو اس محفل میں نہیں تھا، ورنہ میں اس کا منہ بند ضرور کرتا، اور جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حیران کیا ان پر کہ وہ اس قسم کی فضول گفتگو سن کر اور کسی کا منہ بند نہیں کرتے، قوت سے للکار ہی نہیں ہے بیچارے مردوں میں، آج مسلمانوں میں۔ تو وہ ان کو کم از کم کہو کہ یہ بات غلط کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو دین کا اتنا ٹھیکیدار سمجھتے ہو اور علماء کے خلاف تم زبان کھولتے ہو، تو کم از کم یہ اس پر غور تو کرو کہ کیا کہہ رہے۔ وہ جی کیا نعوذ باللہ اب ہم صحابہ کرام کو قبروں سے نکال کر لائیں کہ وہ امامتیں کریں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب شریعت نے حکم دیا ہے تو عمل ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کیسے کیسے باعمل لوگ ہیں۔ اب جب اس کی میں مزید مثالیں دوں گا تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ شریعت جیسے وہ پل صراط کا جو پل ہے قیامت کے دن، جی اس پر جیسے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، ایسے ہی شریعت پر استقامت بھی کر سکتا ہے آدمی، اللہ توفیق دیتا ہے اللہ کی مدد سے۔ کیسے اس دور میں بھی، یعنی پرانے زمانے میں آپ اکابرین بزرگان دین کو وہ تو ہیں ہی ہیں، تو آج کے دور میں بھی لوگ ایسے عالم فاضل اور عالم فاضلوں کے علاوہ بھی عام مسلمانوں میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل زبردست ان تمام چیزوں کو، جس کو ہم مجبوری کہتے ہیں،
ناممکن نہیں ہے، عمل کر سکتا ہے، لیکن نفسانی خواہشات سے بیچارہ نفس کی اس خواہش سے مجبور ہوتا ہے، نہیں یار کر لو، یہ کیا بنے گا، یہ میں نوکری نہیں کروں گا تو یہ کیا بنے گا، بس خیر ہے، ذرا سی رشوت ہے، ذرا سا یہ ہے۔ اب اس پر آپ مثال دیکھیں کہ یہ شریعت پر استقامت بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز کیسے ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں جو ہے وہ عام طور پر دیور اور بھابھی میں پردہ نہیں ہوتا، یعنی جو ہمارا معاشرہ خصوصاً پاکستان ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، باہر بھی ہمارا یہی حال ہے، پاکستان میں تو ہے ہی ہے، باہر بھی جہاں ہم رہتے ہیں ہمارا یہی حال ہے عام طور پر، حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پردوں کی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ یہ دیور اور بھابھی جہاں پر اکیلے ہوں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، یعنی سخت بات تو یہ کہ دونوں اکٹھے نہ ہوں، تو جب اس میں کچھ ہے تو اسی لیے شریعت نے بیان کیا۔ اسی طرح سے سرکاری ملازمتیں، رشوت، سود اور بے ایمانی کی آمدنی کے بغیر یہ جو ہے وہ سرکاری ملازمتیں ممکن نہیں ہیں، جیسے کہ 50 لاکھ، 1 کروڑ، یہ ساتھ رشوت بھی، اور اس زمانے میں اچھی نوکری کے لیے زبردست تعلیم یافتہ آپ ہیں یا نہیں ہیں وہ کام کریں آپ، ہمیں کیا لگا آپ تعلیم یافتہ ہیں، وہ آپ 40-50 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے کسی اچھی نوکری کے لیے، اور زبردست سی اونچی سفارش جب تک نہیں ہوگی نوکری آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں سوچنا۔ یہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں، رشوت، سود اور بے ایمانی کی آمدنی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی یونیورسٹیوں میں جو اعلیٰ تعلیم ہے، مخلوط طریقہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے، جیسا کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں سارے جو ہے وہ اکٹھے ہیں اور قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے کہ سارے کے سارے ماں باپ رو رہے ہیں، اور آتا ہے جی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، یہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، بات نہیں مانتی، یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے لڑکے آوارہ ہو چکے ہیں، لڑکیوں کا یہ حال ہو چکا ہے، نشے کر رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں جی۔ تو یہ تمام چیزیں اسی طرح سے مخلوط طریقہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جتنی بھی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان سب میں یہی حال ہے کہ مخلوط نظام تعلیم ہے۔ اور دکاندار اور ٹھیلے والے پولیس کو بھتہ دیے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے، راستے سے آدمی گزر ہی نہیں سکتا، تو وہ یار کہ اتنا دکان ہے، دکان کے باہر بھی لگا ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارا یہ سلسلہ۔ اسی طرح سے نجی اداروں میں اور دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اسٹاف ہوتا ہے۔ استقبالی اور معلوماتی کاؤنٹر پر جیسے جاتے ہیں تو آدمی بعض پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اب کیا کروں، وہاں پر بے پردہ خواتین بٹھائی ہوتی ہیں، ان کے بغیر ان سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ سرکاری ٹینڈرز پر کوئی ٹھیکہ رشوت کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے صاحب تھے، میں تو اب جانتا نہیں ہوں، تو بہرحال ایک آدمی مجھے ملا یہاں کھوڑ میں، تو میں کسی محفل میں میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا، شاید 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ مجھے بات چلی تو ایسے ہی سردیوں کا موسم تھا، تو کہتے جی میں اپنی والدہ کے کسی کام سے میں گیا تو کسی سرکاری دفتر میں، تو میں وہاں بیٹھا رہا، انہوں نے یہی نہیں سمجھا کہ یہ آدمی تقریباً 1 گھنٹے سے یا 2 گھنٹے سے یا کتنے ٹائم سے بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی انسان ہے، اس کا کوئی کام ہوگا، انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ پھر میں ایک دن دوسرے دن وہ کہتے اٹک مجھے جانا پڑا کسی دفتر میں، وہ کہتے کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ 2-3 دن سے آ رہے ہیں، کوئی دوست ہے، تو میں نے کہا یار یہ معاملہ بنا ہوا ہے، وہ نہ دیکھتے ہیں نہ بات کا جواب ہی نہیں دیتے، وہ یہی نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی انسان ہے یا کیا ہے، ولا حول ولا قوت، یہ حال ہو چکا ہے، ایسی مطلب پتھر دل لوگ ہو چکے ہم۔ اور پھر اس نے کہا کہ جی آپ اس پہ کچھ ان کے کاؤنٹر پہ رکھیں گے تو پھر آپ کی بات ہوگی، تو کہتے میں نے جب 500 روپے رکھے فوراً سے میرا کام ہو گیا، ایک قلم پھیرنے کی دیر تھی، یہ حالت ہے۔ پھر کہتے بارش، نعمتیں، رزق میں کمی آ گئی، یہ قحط سالیاں، یہ فلاں فلاں فلاں، رو رہی ہے ساری مخلوق، کام یہ ہمارے درست نہیں ہے، گالی کس کو دیں گے؟ فلاں پارٹی کے لیڈر کو، فلاں سیاسی پارٹی کے لیڈر کو، حالت اپنی کیا ہے، وہ لیڈروں سے بھی شاید بدتر ہو ہر لحاظ سے۔ تو اسی طرح سے یہ تمام چیزیں پولیس اور دیگر سرکاری محکموں میں کوئی شخص رشوت میں ملوث ہوئے بغیر ملازمت نہیں کر سکتا، غرض یہ کہ پورا معاشرہ شریعت کی خلاف ورزیوں اور اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا ہے، پورا معاشرہ۔ اور ایسے معاشرے میں اگر کوئی شخص، جو میں نے بات کی کہ وہ آدمی نے بات کی تھی، اب میں اس کا کیا نام لوں، تو اس نے کہا جی کہ یہ ایسا، تو ہم نے کہا یہ شریعت پر عمل ہو سکتا ہے، تو یہ کیا شریعت کے جو احکامات ہیں، چاہے وہ کسی امام کے لیے ہوں، چاہے کسی عام سے عام مسلمان مرد و زن کے لیے ہوں، تو وہ کیا وہ صرف صحابہ کرام ہی کر سکتے تھے، تو پھر دین کا مقصد تو فوت ہو گیا۔
پھر تو دین اسلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب آخری صحابی 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا تو اس وقت تو دین کو بس ختم ہونا جانا چاہیے تھا۔ اب پھر شریعت کے احکامات کیوں ہیں؟ تو ہو سکتا ہے جو چیزیں، تو اسی لیے شریعت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی طاقت کے سوا اس کی، اور جتنا وہ اس میں طاقت ہے اس سے زیادہ اللہ رب ذوالجلال کسی پہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں۔ تو جب نہیں ڈالتا تو جو حکم ہمیں ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں نا، ممکن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے وہ نفس کے غلام ہیں اور یہ ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ ہم ملوث ہیں۔ تو اسی طرح سے ایسے معاشرے میں اگر کوئی شخص شریعت پر مستقیم رہنا چاہے تو یہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، پھر یہ کچھ نہیں کرے گا۔ تو تبھی تو اس لیے ہم نے آج تک سرکاری اتنی تعلیم ہونے کے باوجود بھی ہم نے سرکاری دفتروں کے دھکے نہیں کھائے، نہ کسی کے ترلے منتیں کی ہے، کیونکہ آگے ذلیل ہونا پڑتا ہے اور پھر آپ پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ ولا حول ولا قوت، شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی تو کیا کریں گے؟ یہ حال ہے ہمارے اس معاشرے کا، جہاں پہ یعنی سسٹم میں ان کو زیادہ تر کوئی اچھا آدمی آپ زیادہ تر دیکھیں دفاتر میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ، اور ہمارے یونیورسٹیوں کے کالجوں کے ایسے قابل ترین نوجوان وہ دھکے کھا رہے ہیں بیچارے، 26 گولڈ میڈلز لے کر وہ نوکری کے پیچھے پھر رہا ہے، سونے کے تمغے لے کر ایک جوان میڈیکل میں وہ نوکری کے پیچھے دھکے کھا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے ڈی آئی جی صاحب، جیسے میں نے آئی جی پنجاب صاحب عثمان صاحب، وہ جو ہے وہ مسخروں کو اور بالکل غیر اخلاقی اور نامناسب عورتوں کے ساتھ اور اس طرح سے اسٹیجوں پر پوری دنیا کے سامنے نامناسب وہ حرکتیں کرنے والے ان کو باقاعدہ ایوارڈ دے رہے ہیں۔ تو کیا ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ اچھے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا سسٹم ہمارا درست ہوگا جی؟ اور ایسے ہی جو اس صراط مستقیم پر آسانی سے گزر گیا وہ آخرت کے پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا، لیکن یہ کام ہے بڑا مشکل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو آدمی ہر قسم کا غلط کام کرے، غیر قانونی کام کرے، اس بیچارے نے تو اپنے جواز کے لیے، اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے اس نے تو ایسی باتیں کرنی ہے کہ اب صحابہ کرام کو لے کے آئیں، نعوذ باللہ۔ ایسا امام ہو کہ جو بالکل پرفیکٹ ہو، جس کا کردار درست ہو، تو میں نے کہا ہے ملو ہم سے، ہم تمہیں بتائیں کیا ہوتا ہے۔ جب آدمی خود ہی گندا ہو، پلیت ہو، کردار ہی اس کا نہ ہو، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ جی سارا کا سارا سسٹم ہی خراب ہے، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اور مصلی رسول پہ بس کسی کو بھی کھڑا کر دو، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا تو تقاضا ہے اپنا، اس کے لیے تو ایک ستھرا، صاف، صحیح، باکردار آدمی ہونا چاہیے، یہ عام بات تھوڑی ہے۔ پھر تو شریعت کی یعنی دیکھیں نا وہ اہمیت، وہ شریعت کے احکامات کی اور مصلی رسول کی وہ اہمیت ختم کر دینے والی اور گرا دینے والی بات ہے نا۔ اسی لیے ان تمام چیزوں پر خیال کرنا چاہیے کہ میں نے کیا بات کہنی ہے، اور وہ اس قسم کے لوگ وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں علماء کو۔ اللہ رب ذوالجلال ہدایت ایسوں کو نصیب فرمائے۔ عوام مسلمین کے اعتبار سے صراط مستقیم کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور ہر اس کام سے رکنا جس سے اللہ نے منع کیا۔ خواص یعنی جب اللہ کے خاص بندے جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ ہمیں سیر الی اللہ کے بعد سیر فی اللہ عطا فرما، اور ہم پر اپنے جمال اور جلال کی صفات غیر متناہیہ منکشف کر دے، واضح کر دے، کھول دے۔ اور جب عوام اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے اے اللہ ہمیں اپنے تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو اسی طرح سے ہدایت کا معنی بڑے خوبصورت انداز میں علماء نے اس کو مزید بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور کل ہم بات کر چکے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ لوگ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں اور شہید ہیں، شہداء ہیں۔ تو مغضوب کا معنی بیان کیا علامہ راغب اصفہانی انہوں نے کہ غضب کا معنی ہے انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غضب سے بچو، کیونکہ یہ ایک انگارہ ہے جو بنو آدم کے دلوں میں دہکتا ہے۔ کیا تم غضبناک شخص کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں اور اس کی سرخ آنکھوں کو نہیں دیکھتے؟ اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے صرف انتقام مراد ہے، کیونکہ
غضب کا معنی کہ جو ہم نے بیان کیا یہ اللہ کے لیے ناممکن ہے، محال ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا مجازی معنی مراد ہوگا، یعنی غایت اور اثر غضب، انتقام، کہ جس چیز کو نہیں کیا گیا، حکم تھا اور نہیں کیا، تو ان سے انہیں اس کی سزا دینا۔ تو یہ حقیقی معنی اس کا مراد نہیں، کیونکہ حقیقی معنی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، کیونکہ حقیقی معنی یہ اللہ کی ذات سے یہ محال ہے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بندوں میں اس قسم کا غضب اور یہ غصہ اور یہ تمام چیزیں آتی ہیں، جیسے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کا یہ حصہ ہے۔ اور اللہ مومن کے قاتل سے انتقام لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ پھر آگے مغضوب کا معنی بیان کیا اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور مزید جو ہے وہ چند چیزیں ہیں بڑی انتہائی ضروری، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذرا اور اچھے انداز سے آمین بالجہر پر کلام کریں گے، تاکہ یہ ساری چیزیں مزید ریکارڈ پر آ جائیں، اور دلائل کے ساتھ ان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہو، صراط مستقیم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہوائے نفسانیہ کا غلام بننے سے محفوظ فرما کر اپنا اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ بندہ اور غلام بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔